88 کا. وہ کہنے لگے ہم لوگ یہاں ری یونین سے مصر گئے، ایجپٹ مصر ملک ہے، وہاں گئے. قاہرہ شہر میں ایک مسجد میں پہنچے. جاتے مسلمانوں کے پاس ہے تبلیغ کے لیے، کافروں کے پاس اونچی نہیں جاتے. اور تبلیغ کرنی ہے تو جا کے کافروں کو کرو، سنیوں کو آ کے خراب کرنے کے لیے اس کا نام تبلیغ رکھا ہوا ہے. کہنے لگے وہاں مسجد میں گئے، سارا دن گزارا. عشاء کے بعد جو متولی تھا، کیئر ٹیکر، مسجد کا منتظم، اس نے کہا اپنے بسترے وسترے یہاں سے ہٹاؤ، میں نے دروازہ بند کرنا ہے. انہوں نے کہا ہم تو ٹھہرتے ہی مسجد میں، ہمارا تو کام ہی قبضہ، ہم تو رکتے ہی مسجد میں. انہوں نے کہا یہاں رکنے کی اجازت. بہت اس کی منت سماجت کی، وہ نہیں مانا، اس نے مسجد سے نکال دیا. دروازہ لگا کر وہ چلا گیا. کہنے لگے قریب میں ہوٹل تھا، ہم نے وہاں کمرہ لے لیا کہ آج رات یہاں گزارتے ہیں، کل کسی اور مسجد پہ قبضہ کریں گے. ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا. ہم پریشان ہو گئے، پہلے مسجد سے نکالا تھا، اب کوئی ہوٹل سے بھی نکالنے آ گیا ہے شاید. دروازہ کھولا تو وہی متولی مسجد کا منتظم سامنے کھڑا تھا. کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میں معافی مانگنے آیا ہوں. کیوں؟ کہ تم لوگوں کو مسجد سے نکال کر میں گھر چلا گیا تھا، وہاں جا کر میں سو گیا، خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے سبحان اللہ. لازمی بات ہے حضور کا نام آئے گا تو لوگ خوشی ہوں گے نا. میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے آپ کو بتایا مجھے کیا چڑھا ہوا تھا اس وقت. نیند توڑی تھی انہوں نے مجھے اور میں بہت ہی غصے میں تھا. میں نے کہا بات آگے کرو پوری. کہنے لگے اس شخص نے کہا حضور خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا وہ تیرے باپ کی مسجد ہے، تو نے میرے مہمانوں کو مسجد سے نکال دیا، وہ میرے مہمان ہیں، جاؤ فلانے ہوٹل کے فلانے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے لاؤ، مسجد میں رکھو، ان کی خدمت کرو، جب تک رہیں ان کو عزت سے رکھو. میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو وہاں رہو، کھانا بھی کھلاؤں گا، سب کچھ کروں. میں نے کہا خواب ختم ہو گیا؟ کہنے لگے جی. میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم غلط ہوتے تو کیا حضور اس کے ملتے اور کہتے میرے مہمان ہیں؟ میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اس پہ دستخط کرو. یہ جو سائیکلو اسٹائل کاغذ ہے اس پر کیا کرو؟ دستخط کرو. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا کرو نا. مان نہیں رہے تھے، بڑی مشکل سے دستخط کروائے. میں نے کہا یہ خواب بالکل سچا ہے؟ کہنے لگے جی بالکل. میں نے کہا دستخط کر دیے. اب سنو، اگر تمہارا سنایا ہوا واقعہ سچا ہے تو تمہارا عقیدہ غلط، میرا عقیدہ سچا. اب وہ ذرا پریشان ہو گئے کہ یہ پہلا شخص ہے، ہم تو جس کو خواب سناتے ہیں وہ سبحان اللہ کہتا ہے، ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ تو پہلا شخص ہے جو ہمیں آگے سے کہہ رہا ہے کچھ. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا 1988 میں جب یونین سے مصر جا رہے تھے کیا مدینے میں اطلاع بھیجی تھی حضور کو؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا خط لکھا تھا؟ نہیں. ٹیلی گرام دیا تھا؟ نہیں. ٹیلیکس دیا تھا؟ نہیں. کسی بندے کو بھیجا تھا وہاں جا کے کہو کہ ہم جا رہے ہیں؟ نہیں. میں نے کہا تم یہاں سے مصر گئے، میرا نبی دیکھ رہا ہے، میرا نبی دیکھ رہا ہے کہ تم کتنے ہو اور کہاں جا رہے ہو، ان کو خبر ہے. اب وہ ذرا ان کے رنگ بدلنے لگے سن کے.
تم کس جگہ گئے ہو میرے نبی کو خبر؟ تمہاری اور مسجد کے متولی کی بات نبی سن رہے ہیں۔ تم کس ہوٹل میں ٹھہرے ہو نبی کو خبر؟ کمرہ نمبر بھی معلوم ہے۔ 1400 سال کے بعد تمہارے اس واقعے نے بتا دیا میرا نبی دیکھتا بھی ہے، میرا نبی سنتا بھی ہے، میرا نبی مدد بھی کرتا ہے۔ زندہ ہیں لوگ ابھی، جن کے سامنے ہوا زندہ ہیں۔ میں نے بتایا نا یہاں آ کے جمعہ پڑھ گئے، یہاں کے لوگ ان سے مل لیے، ابھی وہاں زندہ ہے، جس کا دل چاہے جا کے مل لے، پوچھ لے۔ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم یوں ہیں، ہم وہاں ہیں۔ نبی کی شان کا انکار، نبی کو خبر قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف، بردہ چادر کو کہتے ہیں۔ قصیدہ شعروں کا مجموعہ جس میں کوئی بات صنف سخن ہے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 500 سال کے بعد مصر میں فالج کی بیماری ہو گئی۔ یہ دماغ کی بیماری، دماغ میں کہیں خون جم جاتا ہے، اس کے نیچے جتنی رگیں ہوتی ہیں وہ کام چھوڑ دیتی ہیں، اس کو کہتے ہیں فالج، پیرالائز ہونا، اللہ معاف کرے۔ انہوں نے اس حالت میں نبی کی نعت لکھی، حضور کے 500 سال کے اونچی مصر میں اپنے گھر میں بستر پر بیٹھے نعت لکھ رہے ہیں۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ درود و سلام بھیج ہمیشہ 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 اپنے حبیب پر جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ یہ معنی ہے اس کا، شعر لکھ رہے ہیں۔ بیمار پڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، بستر سے اٹھ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے۔ واقعات تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، نشر الطیب کی کتاب ملتی ہے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں بیماری میں ایک رات میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خواب دیکھا۔ منام، نیند میں خواب دیکھا، دربار لگا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء موجود، صحابہ موجود، اولیاء موجود۔ امام بوصیری فرماتے ہیں میں نے دیکھا میں بھی اس میں موجود ہوں۔ کیا دیکھا؟ میں بھی، خود کہاں ہے؟ بستر پر لیٹے ہوئے مصر میں۔ خواب میں دیکھا حضور کے دربار میں اونچی موجود۔ حضور نے میری طرف دیکھ کر کہا بوصیری جو نعت لکھی ہے سناؤ، جو نعت لکھی ہے۔ انہوں نے کیا چھپوائی تھی؟ پوچھ رہا ہوں، مدینہ جا کے کسی نے پڑھی تھی؟ بتاؤ۔ وہ بستر پر لکھ رہے ہیں نبی کو خبر 500 سال کے بعد، وفات کے
500 سال کے بعد ایک شخص نعت لکھ رہا ہے، نبی کو خبر۔ امام بوصیری فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا تو ساری مجلس جھومنے لگی۔ جس طرح ہوا چلے نا تو کھیت میں جو پودے ہوتے ہیں وہ جھومتے ہیں، اس طرح ساری محفل جھوم رہی تھی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ پڑھتے جا رہے ہیں، محفل جھومتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں میرے پڑھنے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی نا، کملی کہتے ہو جس کو، وہ حضور نے انعام میں اتار کر مجھے دی، خواب میں۔ کہاں دی؟ خواب میں دی، اور میرے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ کم ابرأت وصیبا باللمس راحتہ وَأَطْلَقَتْ أَرِيبًا مِّن رِّبْقَةِ الْأَمَامِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔ حضور کے ہاتھ پھیرنے کا اثر خواب میں محسوس کر رہے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ ادھر ہاتھ پھر رہا تھا، ادھر بیماری دور ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں 150 کے قریب شعر ہیں، 130 کتنے، وہ کہتے ہیں سارے پڑھے میں نے۔ کیا پڑھے؟ سارے۔ اسی میں حضور کی بارگاہ میں التجا بھی ہے، اسی قصیدہ میں۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمامی۔ اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میرا آپ کے سوا مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، میری نظر آپ پر ہی اٹھتی ہے، آپ کے سوا میرا کوئی۔ یہ اسی میں ہے۔ حضور نے انعام دیا، کہتے میری آنکھ کھل گئی۔ امام بوصیری، تھانوی نے پورا واقعہ لکھا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، چادر میرے پاس موجود تھی۔ اللہ دی خواب میں، جاگے تو موجود تھی، کمرہ خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ خواب میں نبی آئے مگر خوشبو آ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، میں اٹھا، میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کری، گھر والوں کو بتایا دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ابھی کسی کو واقعہ سنایا نہیں، کسی کو بات بتائی نہیں، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک روایت میں یہ کہ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک میں یہ کہ یہ فجر کے لیے جا رہے تھے مسجد میں، تو راستے میں ایک شخص ملے، ان کا نام الرجاء ابو صدیق بتایا جاتا ہے۔ وہ ملے، کہتے میری ان سے پہلے ملاقات نہیں تھی، جان پہچان نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بوصیری، جو تم نے حضور کی نعت لکھی ہے وہ مجھے بھی لکھ دو، وہ مجھے بھی لکھ دو تاکہ میں بھی پڑھا کروں۔ اب امام بوصیری حیران ہو رہے ہیں، میں نے نعت لکھی بیماری میں، اخبار وہاں نہیں تھا، ریڈیو وہاں نہیں تھا، ٹی وی وہاں نہیں تھا، میں اپنے بستر پر بیٹھا لکھ رہا ہوں، میں نے کسی کو بتایا نہیں، اس کو کہاں سے پتا ہے؟
کہ میں نے حضور کی نعت لکھی ہے. میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا تو آنے والے نے کہا بوسیری پریشان نہ ہو، رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تم وہ نعت پڑھ رہے تھے میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. اللہ یا رسول. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا نا ابھی میں نے اولیاء کے واقعات جو انہوں نے لکھے ہیں ابھی چھیڑے، اور چھیڑ دوں تو پتہ نہیں کتنے جمعے لگ جائیں. نبی کو خبر ہے، دیکھتے سنتے مدد کرتے ہیں. ایک کتاب ہے جس کو تبلیغی نصاب کہتے ہیں، فضائل درود شریف. اس میں ایک حصہ ہے، اب انہوں نے اس میں سے نکال دیا ہے، نیا نام فضائل اعمال رکھا. یہ بستر لوٹا پارٹی جس کتاب کو بہت پڑھتی ہے وہ کتاب میرے پاس یہاں بھی موجود ہے. آپ کہیں تو میں ابھی نکال کے دکھا سکتا ہوں. باپ بیٹا سفر کر رہے تھے. واقعہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا تو دیکھا ایک نوجوان کو، وہ دعائیں نہیں پڑھ رہا تھا، صرف درود پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ طواف کر رہا ہے درود پڑھ رہا ہے، صفا مروہ کر رہا ہے درود پڑھ رہا ہے. میں نے اسے کہا بیٹا تجھے دعائیں نہیں آتی؟ اس نے کہا آتی ہیں، مجھے دعائیں آتی ہیں، طواف کی بھی دوسری ساری دعائیں آتی ہیں، تو صرف درود کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ خاص بات ہے. کیا خاص بات ہے؟ سنا مجھے. یہ واقعہ اس کتاب میں لکھا ہوا. وہ کہتا ہے میں اور میرے والد سفر کر رہے تھے، اچانک میرے والد کی طبیعت بگڑی، ان کا انتقال ہو گیا جنگل میں ان کا، اور شکل بگڑ گئی، شکل رنگ خراب ہو گیا. میں اکیلا جنگل پریشان، میرے پاس کوئی انتظام نہیں، سامان نہیں، غسل کیسے دوں، کفن کیسے پہناؤں، دفناؤں کیسے، اور اس کے چہرے کا کیا حال ہو گیا. پریشان. اچانک بڑے نورانی چہروں کی ایک جماعت آئی. ان میں سے جو سب سے زیادہ پیاری شکل والے تھے انہوں نے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. میرے باپ کا چہرہ چمکنے لگ گیا، شکل ٹھیک ہو گئی، چہرہ چمکنے لگ گیا. انہوں نے وہ سب دفن کفن کا انتظام کیا. میں نے ان سے کہا آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، سفر میں تکلیف میں میری اس وقت مدد کی. آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا باپ روزانہ مجھ پر اتنی مرتبہ درود بھیجتا تھا، اس کا درود نہیں پہنچا تو اس کی خبر لینے آئے تھے. یہ تکلیف کے حال میں تھا اس لیے اس کی مدد کرنے آئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نبی کو خبر ہے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے. میں نے کہا نا مجھے شرم آتی ہے باتیں سناتے ہوئے. سفر نامہ جنوبی افریقہ و انگلینڈ چھپا ہوا میرے پاس ہے. زکریا صاحب جو بستر لوٹا پارٹی کے بڑے تھے، یہ جب ساؤتھ افریقہ گئے، جنوبی افریقہ، اسٹینگر وہاں کے ایک شہر کا نام ہے، وہاں کی مسجد میں ٹھہرے تھے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور آئے ہیں اور آ کے پوچھا ہے وہ زکریا آ رہا ہے، کہاں ٹھہراؤ گے، کمرہ دکھاؤ مجھے.
اس کا کموڈ کہاں رکھو گے دکھاؤ مجھے، معاذ اللہ۔ یہ اتنی باتیں لکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا لکھ رہے ہیں، کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اپنے ملا کی شان ثابت کرنے کے لیے۔ نبی کو کیا کر رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ میں نے اس پہ بھی پکڑ لیا، میں نے کہا تمہارا ملا آیا، بولو نبی کو خبر ہے یا نہیں؟ اب کیسے کہیں کہ نہیں ہے، خواب تو خود لکھے ہیں۔ میں نے کہا تم لوگ خود اپنے قلم سے لکھ کے ثابت کرتے ہو کہ تم جھوٹے ہو، تم میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا آج بھی باخبر ہیں۔ کون خبریں دیتا؟ علم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ ہم کب کہتے ہیں انہیں خود سے خبر ہے؟ علم عطا کرنے والا اونچی گئی ہے اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ انکار کرنا چاہتے ہو؟ ایک نہیں سینکڑوں واقعات تمہارے بڑوں نے لکھے ہیں، نبی پاک کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اور ثابت کیا کہ وہ غیب جانتے تھے۔ جب تمہارے بڑوں نے لکھا ہے تو یا تو پھر ان بڑوں کو غلط کہو، ان کو غلط نہیں کہتے ہو، نبی کے بارے میں اعتراض کرتے ہو، تو اس کا مطلب تم ایمان والے نہیں ہو۔ صرف جھلکیاں دکھائی ہیں، آگے اور بھی آیتیں آئیں گی غیب کی، انشاءاللہ پھر بیان کروں گا۔ آج خلاصہ کر کے، کیونکہ آگے آ رہا ہے رمضان شریف، تو پھر یہ مضمون میں اور زیادہ نہیں بڑھا سکوں گا۔ پھر میں خلاصہ کر دوں، ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ ہر کمال ذات